بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ کو سرکار کی خدمت میں بلایا جاتا، سامنے ان کے محبت میں بٹھایا جاتا. مجھ کو سرکار کی خدمت میں بلایا جاتا، سامنے ان کے محبت میں بٹھایا جاتا. دیکھتا رہتا میں سرکار کے جلوے ہر دم، دیکھتا رہتا میں سرکار کے جلوے ہر دم. مجھ کو آقا کی سخاوت میں لوٹایا جاتا. مجھ کو سرکار کی خدمت میں بولا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم. اے اللہ، اس ادارے کو تیرے دین کے لیے کیا جا رہا ہے، مقاصد جلیلہ میں ہماری مدد نصرت فرما. اس بنیادی اینٹ سے لے کر کے اس کی آخری ٹائل تک خزانہ غیب سے وسائل نصیب فرما. اپنا خاص کرم فضل واقفین قطع عرضی سے لے کر کے اس کے آخری مرحلے تک جتنے ہمارے یہ دوست شامل ہیں، اللہ ان کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے. ہمارے محترم بھائی اللہ دیتا صاحب کو اپنی جناب سے کامل عاجل صحت عطا کر. اے اللہ، اس مرکز کو اس پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز ذریعہ بنا. وصلی اللہ تعالیٰ اچھا کیا آپ نے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. اللہ، یہ جتنے لوگ آئے ہیں اور بیٹھے سب کی حاضری قبول فرمانا، اور اس مرکز کو جس طرح آج ہم بنیادی اینٹ سے آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ دن جلد نصیب فرما کہ اس کا ہم سنگ تکمیل بھی رکھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی. حمد و صلات کے بعد معزز سامعین و حاضرین، میں اس مبارک موقع پر جب کہ مرکز مصطفیٰ ڈڈیال کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں کہ اس مرکز کو اس پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے.
ہماری آنے والی نسلوں کے دین کی حفاظت کا ضامن بنائے۔ میں خاص طور پہ اس قطع عرضی کے واقفین محترم جناب علادتہ صاحب، ان کی فیملی کے جملہ افراد کو اس کار خیر میں بنیادی کردار ادا کرتے ہوئے قطع عرضی وقف کرنے پر بصمیم قلب مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی دعا بھی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ چاہا کہ یہ قطع عرضی، یہ خطہ زمین اس مقصد کے لیے کام آئے۔ ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے یہ جگہ اسی طرح پڑی تھی اور اس کو اس مقصد کے لیے کام آنا تھا۔ بہت ساری جگہیں ہیں جو بہت اونچی بھی ہیں، شاداب بھی ہیں، سرسبز بھی ہیں، لیکن قیامت تک یوں ہی پڑی رہیں گی، انہیں کسی اس طرح کے کام آنے کی سعادت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن یہ قطع عرضی اس مقصد کے لیے اللہ نے تخلیق کیا تھا اور آج ہم یہاں تعمیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ وہ دن جلد ہمیں نصیب فرمائے کہ جو ہمارا مجوزہ نقشہ ہے اس کے مطابق عمارت منصع شہود پہ آئے، اور آج ہم اس کی بنیادی اینٹ رکھ رہے ہیں، پھر ہم اس کی آخری اینٹ، آخری ٹائل لگا رہے ہوں، اور پھر تعلیم و تعلم کا آغاز ہو، اور یہاں سے اجالے پھوٹیں، نور پھیلے، اور اطراف و اکناف میں علم کا اجالا اور علم کی خوشبو پھیلے۔ محترم شیرازی صاحب ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، جس طرح یہ جد و جہد یہاں کر رہے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے خاص طور پہ دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو لمحہ لمحہ نصرت و اعانت سے مالا مال فرمائے۔ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ اپنے ماننے والوں کو علم سیکھنے کی ترغیب دی محض بوجہ علم ہے۔ ہمارے مناطقہ کے نزدیک انسان جو اپنے دیگر مشارکات سے ممتاز ہے، ممیز ہے، وہ نطق کی وجہ سے ہے، لیکن امام اہل محبت اعلی حضرت عظیم انسان اپنے دیگر مشارکات سے ممتاز اور ممیز ہے، وہ وجہ علم ہے۔ علم کی وجہ سے سیکھ جائے اور شکار پکڑ کے لائے تو وہ حلال اور طیب ہے، اور وہ انسان سیکھ جائے تو اللہ اس کو کتنے بلند درجے عطا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وادی نمل میں داخل ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس بات کو سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات کو سن کے مسکرا بھی پڑے، حالانکہ چونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو اس کے سامنے والے حصے پر باریک سے دو ریشے ہوتے ہیں، دو بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو آپس میں رگڑتی ہے، اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ اپنی ہمجولی کو کوئی میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ کتنی دور سے سنا؟ 3 فرسخ سے۔ ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 9 میل دور سے، تقریباً 15 کلومیٹر دور سے چونٹی کے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوئی، اللہ کا نبی اس آواز کو سنتا بھی ہے اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے، اور اس کو سمجھ کر مسکراتا بھی ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی بات کو سن کر حضرت سلیمان مسکرا پڑے کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کس کی شان ہے کہ چونٹی کے مہین سے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہو اس کو 3 فرسخ دور سے سنے بھی سمجھے بھی۔ یہ اس نبی کی شان ہے جو
مسجد اقصی میں مقتدی بن کر میرے اور آپ کے آقا و مولا کے پیچھے کھڑے تھے. جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے میرے حضور نے کہا تھا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. تو یہ تو حضرت سلیمان کی شان ہے. تو اس نے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, اللہ کے پیغمبر کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے. تو حضرت امام راضی کہتے ہیں اس چونٹی کو قیامت تک آنے والی چونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا, اور یہ سورت سورہ النمل چونٹی کے نام پہ ہے. اس کو یہ اعزاز دیا گیا کہ اس کے نام پہ سورت کا نام رکھا گیا. اس چونٹی کا شرف یہ تھا کہ وہ جانتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت میں پرورش پانے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. تو اس علم کی وجہ سے اس چونٹی کو باقی چونٹیوں سے ممتاز کر دیا گیا. اللہ اکبر. اور اس کو باقی چونٹیوں کا سردار بنا دیا.